اب ہم خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں. خلاصہ پڑھنے سے پہلے ایک غزل آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں نے آپ کے سامنے ایک غزل لکھی ہے. یہ غزل آپ کو یاد ہوگی, آپ نے میٹرک کی کتاب میں پڑھی ہوگی, بہت مشہور زمانہ غزل ہے. بہت سے میٹرک میں جب آپ لوگ ہوتے ہوں گے آپ کو بھی بہت یاد ہوگی. بہت سے طالب علم جو ایک برساتی مینڈک جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تو وہ اس غزل کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں, اس کو بہت زیادہ آگے پھیلاتے ہیں, کیونکہ مرزا غالب کی غزل ہے اور اس پہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مرزا غالب کیسی شخصیت ہے, مرزا غالب کیا ہے. غزل تھی ہمارے پاس کچھ چیز میں نے مختصر لکھی ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تشریح تو آپ خیر کر سکتے ہیں, آپ سب نے میٹرک میں کی بھی ہوگی اور ابھی بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت ساروں نے تو اس تشریح کی پریکٹس بھی کی ہوگی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ہم کو ان سے ہے وفا کی امید, جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا, اور فقیر کی دعا کیا ہے. آخر میں غالب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے, عاشقی کچھ نہیں ہے, درد کچھ نہیں ہے. ویسے مرزا غالب تو درد کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, کہ جو درد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں عشق کرنا پڑے گا, عشق میں رسوائی, پھر مصیبت اور بہت ساری چیزیں. خیر وہ ایک عاشق کی جو زندگی ہوتی ہے, وہ درد اگر ہمیں مفت ہاتھ آ رہا ہے تو ہمیں اس میں برا کیا ہے. ایک عاشق جو ہوتا ہے اس کے لیے درد کو سہنا, فرسٹ اور سیکنڈ میں آپ نے پڑھا ہوگا, اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اس کو ایک درد حاصل ہو رہا ہے. تو مرزا غالب یہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر مفت ہمارے ہاتھ آ رہی ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے, اس میں برا کیا ہو رہا ہے. یہی ٹاپک آج ہمارا ہے, مفت کرم داشتن. یہ جو یہاں پہ ایک ترکیب لکھی ہوئی ہے فارسی کی, اس ترکیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے, کہ کوئی چیز ہمیں مفت ہاتھ آ جائے. مفت کرم داشتن, داشتن کا مطلب ہوتا ہے حاصل ہونا. مفت میں کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں مفت میں عزت افزائی ہماری ہو جائے, مفت میں کوئی چیز ہمیں حاصل ہو جائے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر مفت میں ہاتھ آ جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. اگر کوئی چیز ہمیں حاصل ہو گئی تو کیا ہو گیا. منشی پریم چند, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا شروع میں, کہ منشی پریم چند اس افسانے کے اندر اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں. منشی پریم چند کہتے ہیں, اب بہت ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ خلاصہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں, پھر اس کے بعد ہم نوٹس پہ بھی پڑھیں گے. تو منشی پریم چند جو ہیں وہ اپنے ساتھ آنے والا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں. منشی پریم چند ایک ایسے حالات میں رہتے ہیں, بنارس میں رہتے ہیں اور ایک غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور لیکن ان کا چرچا ہے, بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں اس بات سے کہ بھئی ایک بہت بڑے مصنف ہیں, بہت اچھے لکھنے والے ہیں. ابھی یہ وہ زمانہ نہیں آیا انمول رتن والا, اس سے پہلے کی بات ہے یہ. تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منشی پریم چند کے علاقے میں جو ایک سربراہ جو آتا ہے, جو اس زمانے کا ڈپٹی کلیکٹر کہہ لیں آپ, یا ناظم کہہ لیں, یا اس تحصیلدار آپ کہہ لیں, یا داروغہ آپ کہہ لیں, کہ اس زمانے کا جو ڈی آئی جی ہوتا ہے یا انسپیکٹر پولیس ہوتا ہے, وہ منشی پریم چند کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہے. منشی پریم چند کا چرچا ہوتا ہے, بہت وہ صاحب ذوق ہوتا ہے, وہ بھی ادب سے لگاؤ رکھتا ہے. تو وہی چاہتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا ادب کا ایک ستارہ جو ہے وہ میرے شہر کے اندر, میرے ضلع کے اندر موجود ہے, تو کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے. تو وہ اپنے نمائندوں کے ہاتھ جو ہے وہ منشی پریم چند کے گھر پہ دعوت نامہ بھیجتا ہے کہ میرے گھر پہ آؤ. اب منشی پریم چند جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ بھئی مجھے ان کے گھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہ اپنے چند ایک قریبی دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ کہ بھئی میں کیا کروں, کہ میں ان کے گھر جاؤں یا نہیں جاؤں. تو ان کے قریب کے جو دوست ہوتے ہیں, جو انہی کے طرح کے ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی, خام خواہ تمہیں بڑے لوگوں کا ساتھ, بڑے لوگوں کی جو ہے ایک بڑائی جو ہے وہ ساتھ لینے کی کیا ضرورت ہے. جاؤ گے چرچا ہوگا, لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ بھئی اس نے بھی بادشاہوں کے دروازے کا رخ کر دیا ہے, ان کا بھی ادھر آنا جانا ہے, یا ان سے کچھ لیتا ہے, ان کی مرضی کا لکھتا ہے. اس طرح کے الزامات لگیں گے. گھر پہ بیٹھے ہو, آرام سے بیٹھے رہو, جانے کی کیا ضرورت ہے. منشی پریم چند بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور کچھ دوست اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر وہ تمہیں دعوت پہ بلا رہے ہیں تو ان کو آنا چاہیے تمہارے پاس. اگر وہ تمہاری قدر کرتے ہیں تو ان کو تمہارے گھر پہ آنا چاہیے. وہ آ جائیں بھئی, اس سے تمہاری شان کم تھوڑی ہو جائے گی, ان کی شان تھوڑی کم ہوگی, وہ اتنے بڑے مصنف کے گھر میں آئیں گے تو ان کو آنا چاہیے. تو بھائی دونوں طرح کی رائے جو ہے ان کے سامنے آ گئی. منشی پریم چند بھی چاہتے تھے کہ بھئی میں نہ جاؤں. تو یہ خود سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میں جاتا ہوں تو میں کون سے کپڑے پہن کر جاؤں گا, میری وہاں کیا حالت ہوگی. اگر میں ان کو اپنے گھر پہ بلاتا ہوں, میرے گھر پہ آئیں گے تو میرا گھر کیسا دیکھیں گے. میرا گھر اتنا عجیب سا گھر ہے, وہ کیا بولیں گے کہ اتنا بڑا لکھنے والا جو ہے وہ اس طرح کے گھر میں رہتا ہے. اگر وہ گھر پہ آ جاتے ہیں تو 2-4 روپے کا خرچہ بھی ہو جائے گا. اس زمانے میں 2-4 روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی, تو وہ خرچہ میں کہاں سے کروں گا. پھر اگر وہ اہلیہ کو ساتھ لے کر آ جاتے ہیں, اپنی بیگم کو, تو پھر اور زیادہ شرمندگی
زندگی ہوگی, وہ میرے گھر کو, میرے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے. خیر وہ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے ان کے گھر جانا چاہیے, اگر انہوں نے دعوت پہ بلایا ہے تو مجھے چلے جانا چاہیے. تو منشی پریم چند اپنے دوستوں کو بغیر بتائے, کسی کو اطلاع کیے بغیر ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں. بہت اچھی ملاقات رہتی ہے اور وہ ملاقات کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مجھے کسی نے دعوت دی تھی اور میں کسی کے گھر گیا تھا. لیکن آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسا ہر معاشرے میں ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. ان کو کسی کو کہیں سے جاسوسوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ منشی پریم چند جو ہیں وہ داروغہ کے یا افسر کے گھر جو ہیں وہ گئے تھے دعوت پہ, تو وہیں سے ان کو وہ بات مشہور رہتی ہے. ایک بات آگے بتاتا ہے, تھوڑی بڑھا کے, دوسرا اس سے بڑھا کے, اس سے بڑھا کے, تو معاشرے کے اندر, ایک محلے کے اندر ایک بات یہ مشہور ہو جاتی ہے کہ منشی پریم چند جو ہیں ان کے داروغہ صاحب کے ساتھ یا افسر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کے گھر ان کا آنا جانا ہے, چیزوں کی لین دین ہوتا رہتا ہے, بہت سارے واقعات اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ یہ ہوتے رہتے ہیں ان کے دوران, ان کے درمیان. تو منشی پریم چند چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, ان کے اہل حلقہ احباب جو تھا وہ بہت ہی غربا کا تھا, تو جس کو بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ منشی پریم چند کے دروازے پر, بھائی تمہارے ان سے بہت تعلقات ہیں, میرا یہ کام کرا دو, میری سفارش کر دو, میرا وہ کر دو. منشی پریم چند کو ان باتوں کی بھنک پڑ جاتی ہے کہ بھائی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے گھر پہ گیا ہوں, تو وہ ایک ہی بات کہہ کر ان کو ٹال دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان سب سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں ایک ہی دفعہ ان کے گھر گیا تھا, لیکن اب میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی خط و کتابت نہیں ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تمہارا کام نہیں کروا سکتا, میری پہنچ اتنی اونچی تک نہیں ہے, تم خود ہی وہاں پہنچ جاؤ, اور وہ بہت اچھے ہیں, وہ تمہیں بھی تمہاری بات بھی سن لیں گے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچانک ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ منشی پریم چند کے گھر میں ایک سائل آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تو منشی پریم چند جب دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت ہی پرانا بچپن کا دوست آتا ہے, جو بہت پہلے ان کو ملا, بہت پہلے ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. وہ اندر آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, الیک سلیک ہوتی ہے, دعا سلام ہوتا ہے. تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ بھئی تم تو بڑے قابل تھے, بچپن میں پڑھائی میں کمزور تھا, اور تم جو تھے وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے, استاد نے تمہیں مجھے پڑھانے پر معمور کیا تھا. جیسے ٹیوشن دیتے ہیں, کوئی ایک لائق بچہ ہوتا ہے تو بولا جاتا ہے کہ تم اسے سمجھا دو, تو اس طریقے تمہیں مجھ پر معمور کیا تھا, اور تم نے مجھے جو سمجھایا میرا بہت کام آیا. تم نے تو خط و کتابت کو ہی, لکھنے لکھانے کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے, لیکن میں جو ہوں میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا. خیر وہ یہ سب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو منشی پریم چند انہیں گلے لگاتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو گھر پہ بٹھاتے ہیں, تو ان کے آنے کا مقصد پوچھتے ہیں. تو وہ اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہے کہ تمہارے پاس آنے کا ایک مقصد تھا میرا, وہ مقصد یہ تھا کہ تم سے ایک کام پڑ گیا ہے, بغیر کام کے تو خیر کوئی بھی نہیں آتا, تو ایک کام مجھ سے تم سے پڑ گیا ہے. وہ یہ کام ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اس کو جس شخص نے گرفتار کیا ہے وہ تمہارے دوست کا دوست ہے, یعنی جو افسر ہے, تمہارے علاقے کا جو افسر ہے, جو تمہارا دوست ہے, جو ہے نہیں حقیقت میں, ان کا دوست ہے. اگر تم اپنے دوست کو کہو, افسر کو کہو کہ وہ میری سفارش کر دیں اس کو, اور میرا بیٹا جو ہے وہ رہا ہو جائے, تو میں تمہارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. اب منشی پریم چند وہی اتنے سارے لوگوں کو منع کر چکے ہیں, اب اس کو کیسے منع کریں, اپنا دوست ہے پرانا, بہت زیادہ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت زیادہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے, ایسے بھی میرے تعلقات نہیں ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں غریب ہوں, یہ ہے وہ ہے, وہ بہت زیادہ واسطے دیتا ہے. تو منشی پریم چند حامی بھر لیتے ہیں, اس کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا کہ میں تمہاری بات جو ہے وہ آگے کر دوں, میں آگے ان تک پہنچا دوں, اور تمہارا جو ہے معاملہ حل ہو جائے. تو بہت زیادہ منشی پریم چند کے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتا, تو اسی میں منشی پریم چند جو ہے وہ ان کو روانہ کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ تسلیاں دے کر وہ اس کو روانہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام ہو جائے گا, تم پریشان نہ ہو. وہ شخص جو ہے وہ آگے روانہ ہو جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. منشی پریم چند جو ہے وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی مجھے کوئی بات کرنی تھی, وہ اس کو معمول کا واقعہ سمجھتے ہیں, معمول کی بات سمجھتے ہیں, اور وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چند ہی عرصے کے بعد, کچھ ہی مہینے کے بعد, ان کا عدالت میں مقدمہ چلتا ہے, ان کے دوست کے بیٹے کا عدالت میں مقدمہ چلتا ہے, اور عدالت میں جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں, بے قصور ثابت ہو جاتے ہیں, اور ان کی بریت ہو جاتی ہے, اور وہ گھر پہ آ جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد, کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے منشی پریم چند کا دروازہ پھر کھٹکھٹاتا ہے کوئی. منشی پریم چند باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا وہی پرانا دوست جو ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ ان کا انتظار کر رہا ہے, ان سے ملنے آیا ہے. بہت زیادہ انعام و اکرام لے کر آیا, اور آتے ساتھ ہی نا وہ منشی پریم چند کے گلے لگ گیا, ان کا شکریہ ادا کرنے لگ گیا, بہت زیادہ ان کی خوشامد کرنے لگ گیا کہ بھئی تمہاری وجہ سے یہ کام ہوا, اگر تم نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا. ان کا کہ بھئی تمہاری وجہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ رہا ہوا ہے, اگر تم نہیں ہوتے تو میرا بیٹا جو ہے وہ رہا نہیں ہوتا, ہم کیسے زندگی گزارتے, ہمارا مستقبل کیسا ہوتا, تمہارا میں بہت شکر گزار ہوں. یہ سارے انعام و اکرام. منشی پریم چند جو ہے وہ اب ایک طرح سے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں.
وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو اس سے بات تک نہیں کی, میں تو تم مجھے جب بات بول کے گئے تھے میں تو بھول گیا تھا کہ تمہاری بات بھی کیا ہے, یا کرنی بھی ہے یا نہیں بھی کرنی, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, وہ تو خود سے ہی وہ ہوا ہے. لیکن منشی پریم چند یہ سب اس سے کہتے نہیں ہیں, اس کو بتاتے نہیں ہیں, بلکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا اعتماد بنا ہوا ہے تو اس کا اعتماد بنا رہنا چاہیے. وہی والی بات ہے کہ مفت آتا ہے تو برا کیا ہے, مفت کرم داشتن, مفت میں تعریف مل گئی تو ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب, مفت آتا ہے تو برا کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس افسانے کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے, یہ ہمارے نصاب کے اندر شامل کیوں ہے. یہ سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشی پریم چند کی آسان سی تحریر ہے, جس کو پڑھ کے ہمیں جو ہم نے ان کی خصوصیات پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہے مخزن ادب, جو اصل بی کام کی جو کتاب ہوتی ہے جامعہ کراچی سے جو جاری ہوتی ہے, اس کتاب میں اس کا اصل متن جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیں. آپ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے. چند ایک الفاظ مشکل ہوں گے, اس کا مطلب بھی آپ سمجھ جائیں گے ڈکشنری سے دیکھ کر. تو اس سے آپ منشی پریم چند کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منشی پریم چند کس طرح کی شخصیت تھے, وہ کیا سوچتے تھے, کیا لکھتے تھے, کیا چاہتے تھے, وہ سب آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا. یہ ہمارا مختصر سا ایک افسانہ تھا. اب ہم نوٹس کی طرف جاتے ہیں. نوٹس میں ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. جی جی, اب ہم چلتے ہیں خلاصے کی طرف. آپ کے نوٹس میں جو خلاصہ لکھا ہوا ہے مفت کرم داشتن کا, اس کو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی مشکل لفظ ہو تو وہ آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر سکے اور آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ سکے. یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں, جو میں نے آپ کو زبانی سمجھایا وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. مفت کرم داشتن, منشی پریم چند کا افسانہ. سب سے پہلے ہم ان کا تعارف پڑھیں گے. تعارف مصنف. سبق مفت کرم داشتن کے مصنف مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں. آپ کو اردو کے اولین افسانہ نگار کا اعزاز حاصل ہے, جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. آپ کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ہوا, جب آپ کا پہلا افسانہ انمول رتن شائع ہوا, جو حکومت وقت نے ضبط کر لیا. یہاں پر آغاز 1901 نہیں ہے, 1905 ہوگا. پریم چند کی تحریروں میں ہمیں ہندوستان کی طرز معاشرت اور ان کے مسائل سر فہرست نظر آتے ہیں. آپ نے اردو افسانے میں حقیقت پسندی کا اسلوب اختیار کیا. اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. ان کی تحریر میں ہمیں نفسیات نگاری کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کرداروں کی ذہنی کشمکش کو بہتر سمجھتے اور اجاگر کرتے ہیں. اجاگر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. افسانہ نگار کے علاوہ ترجمہ اور ناول نگاری میں بھی آپ کے میدان رہے, یعنی آپ نے افسانہ نگاری ہی نہیں کی بلکہ آپ نے ناول بھی لکھے اور آپ نے بہت ساری کتب کا, بہت ساری کہانیوں یا ناولوں کا آپ نے ترجمہ بھی کیا. یہ اس زمانے کا خاصہ تھا کہ اس میں خود لکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کیا کرتے تھے. بقول اختر حسین رائے پوری, یہ ایک نقاد کی رائے ہے منشی پریم چند کے بارے میں, وہ افسانوں کے بادشاہ تھے اور ان کے بل پر ان کی حیثیت دائم اور مسلم ہے. یعنی ان کی حیثیت جو ہے وہ دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی, مسلم کا مطلب ہوتا ہے جسے سب لوگ مانتے ہیں. اب اس کا مرکزی خیال, مختصر سا مرکزی خیال یا تعارف سبق جو ہے وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں. سبق کا مختصر سا مرکزی خیال. پریم چند کے اس افسانے کا مرکزی خیال ہمارے معاشرے میں پھیلی بے یقینی ہے کہ جہاں لوگ ہر جائز و ناجائز کام کروانے کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں. حالانکہ جائز کام کے لیے کسی سفارش کی تلاش بے معنی چیز ہے, لیکن معاشرے میں بے درپے ناکامیوں نے لوگوں کے ذہنوں کو اس قدر معاف کر دیا ہے, معاف کا مطلب ہوتا ہے بالکل کمتر کر دیا ہے یا کمزور کر دیا ہے, کہ وہ ہر معاملے میں کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتے ہیں. اور اس طرح ان کے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بلا شبہ جائز ہوتے ہیں, مگر ان کا کریڈٹ بھی دوسروں کو چلا جاتا ہے اور کسی کو مفت کا احسان برا نہیں لگتا, جیسا کہ سبق میں ہوا تھا. خلاصے میں نے یہ سب آپ کو بتایا تھا. خلاصہ اس کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ کہانی کا مرکزی کردار خود مصنف کی ذات ہے. لکھتے ہیں کہ حسن اتفاق سے حاکم ضلع صاحب ذوق تھے اور پڑھنے پڑھانے اور قدیم سکہ جات جمع کرنے کے شوقین بھی تھے. میں نے بھی کارنامے سنے اور ان کا مداح ہو گیا, لیکن ان سے ملنا موضوع نہ جانا. وہ ٹھہرے افسر اور میں معمولی مضمون نگار, لہٰذا ان سے تعلقات بڑھانے کا جرم اپنے سر لینا بالکل مناسب نہ لگا. مگر جب ایک دن حاکم ضلع کا میرے نام ایک رقعہ آیا, یعنی ان کی دعوت آئی کہ رقعہ کا مطلب خط بھی ہوتا ہے, کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, تو میں بڑی الجھن میں گرفتار ہو گیا. مسئلے کا حل یہ جانا کہ احباب سے مشورہ کیا جائے. دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ کیوں جائیں گے, ان کو ملنا ہے تو وہ خود تشریف لائیں, ان کی شان پہ بٹا تو نہیں لگ جائے گا. شان پہ بٹا یعنی ان کی شان میں کوئی حرف تو نہیں آئے گا, یعنی ان کی شان کم تو نہیں ہو جائے گی. اب میں ان احمقوں کو کیا سمجھاتا کہ ہر افسر دفتر سے باہر ایک عام انسان ہی ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ شکر بھیجو, وہ خود تشریف نہیں لائے.
ان کے آ جانے پر 4-5 روپے خرچ بھی ہو جاتے اور ذلت بھی اٹھانی پڑتی، کیونکہ تمہارے گھر تو ایک کرسی تک نہیں وغیرہ، یہ سب انہوں نے سمجھایا۔ بہرحال میں نے دوستوں کی صلاح پر کار پیرا ہونا مناسب نہ سمجھا۔ کار پیرا ہونا یعنی عمل کرنا، مجھے یہ تہذیب کے خلاف لگا، چنانچہ میں نے حاکم ضلع کی دعوت کو قبول کیا، اور باوجود اس کے اس میں کسی قدر رعونت تھی۔ رعونت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص تھا ان کا، یا ان کی ایک عاجزی تھی، یعنی انہوں نے کوئی بڑائی اپنی ظاہر نہیں کی۔ میں ان کے دفتر چلا گیا اور کچھ ادبی گپ شپ کی اور واپس آیا۔ کسی سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن لوگوں نے اس ملاقات کو نہ جانے کون کون سے لبادے پہنا دیے۔ لبادے کا مطلب ہوتا ہے لباس پہنانا، یعنی اس کو پتہ کون کون سا رنگ دے دیا، اور لوگ میرے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آنے لگے، لیکن میرے پاس سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دن میرے بچپن کے ہم جماعت دوست بلدیو سنگھ تشریف لائے۔ کوئی 45 سال پرانی بات ہے، مدرسے کے بعد 2-3 بار سر راہ ملاقات ہوئی تھی۔ آج آ کر بچپن کے وہ قصے دہرائے جن پر میں خود حیران ہو گیا۔ آخر کہنے لگے، ان کے بڑے لڑکے کو پولیس نے ایک جھوٹے مقدمے میں حراست میں لیا ہے۔ اپنی گہری دوستی کا واسطہ دے کر کہنے لگے، اب بس تم سے ہی امید ہے، تمہارے ضلع کے حاکم سے دیرینہ تعلقات ہیں، ان سے کہہ کر میرے لڑکے کو اس مشکل سے نکلوا دو۔ بلدیو سنگھ سے لاکھ بہانے بنائے مگر جان نہ چھوٹی۔ آخر مجھے کہنا ہی پڑا کہ میں جا کر صاحب سے ذکر کروں گا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، حکام ماتحتوں کے کام میں بہت کم دخل دیتے ہیں، یعنی میں ان سے کہہ دوں گا، لیکن دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت کم ہی دخل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان جائے۔ بلدیو سنگھ کے جانے کے بعد میں لکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس بات کو بھول بیٹھا۔ اس واقعے کے 8ویں روز بلدیو سنگھ اپنے پہلوان بیٹے کے ساتھ تشریف لائے، ساتھ میں کچھ تحائف بھی تھے۔ آتے ہی لپٹ گئے اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہو سکا۔ میں نے یعنی ان کا بیٹا جو ہے وہ رہا ہو گیا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ منشی پریم چند کی وجہ سے ہوا ہے۔ دل نے بہت مجبور کیا کہ ان کو بتا دوں کہ ان کا بیٹا بے گناہ تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یعنی وہ بے گناہ تھا تو اس کو ایک نہ ایک دن چھوٹنا ہی تھا۔ میں اب سفارش کروں یا نہیں کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے سفارش کی ہے، اس وجہ سے ان کا بیٹا چھوٹ کر آیا ہے۔ مگر میری طبیعت نے مفت کا احسان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جیسے کہ سبق کا خلاصہ بھی، سبق کا عنوان بھی ہے مفت کرم داشتن، یعنی مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ جی